الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك قوم من أمتي في آخر الزمان قردة خنازير قالوا يا رسول الله أمسلمونهم قال نعم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويصومون قالوا فما بالهم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف وشربوا هذه الأشربة فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ واجب الاحترام معزز سامعین، آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو آج کی رات عبادت کی خوشی ہے، یہ تہوار کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، بلکہ اس نے قرآن کی آیت اتاری نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ دل کی وہ رگ جسے کاٹ دیا جائے تو پھر باقی نہ رہے، وہ خراب ہو جاتی ہے تو کوئی رنگ لگواتے ہیں، کوئی آپریشن کرواتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ رگ جسے کاٹ دیا جائے تو انسان باقی نہ رہے، اللہ اپنے بندوں سے اس رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو آج کی رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی خوش ہیں اور اللہ بھی خوش، حالانکہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں۔ ہم نماز پڑھیں، سارے انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی، بندگی کی حاجت نہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ماں باپ، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ماں باپ تو اولاد کے وجود کا ذریعہ ہیں، اس کے باوجود اپنی اولاد کو اچھی حالت میں دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارا خدا
ہماری تخلیق کا مالک ہے، ہمارے وجود کا مالک ہے۔ اب وہ خدا، جب ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ خدا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ۔ اسی لیے حضرت علی راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے میں اسے معاف کروں۔ یہ اس کی کرم فرمائی ہے، وہ اعلان کر رہا ہے۔ اور کب تک؟ آج کے دن جو سورج غروب، آج کی رات جو سورج غروب ہوا ہے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر حتی یطلع الفجر، صبح صادق کے طلوع تک مستقلاً اعلان ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی بندگی میں اس رات کو گزارتے ہیں۔ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور کبھی نفلوں میں مشغول ہیں، اور اللہ کے حضور لو لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اور بیوقوف ہیں وہ حضرات جو اس رات میں بھی پٹاخے میں مشغول ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہیں، غیبت اور شکوہ شکایت میں مشغول ہیں، موبائل دیکھنے اور گانا بجانے اور سننے میں مشغول ہیں۔ ایسے حضرات بیوقوف ہیں۔ کون اور رات ملے گی؟ یہ ہر دن کا اعلان نہیں، یہ آج کی رات کی خصوصیت۔ یاد رکھیے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اس وقت پاکستان کے، انہوں نے فرمایا کہ 70 صحابہ سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، 70 صحابہ سے۔ اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی۔ کچھ لوگ شب برات کے قائل نہیں، ہمارے بھی لوگوں میں بھی کچھ بیوقوفی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی اللہ اگر مغفرت کا اعلان کرے تو قوم کو مایوس کر دیا جائے، ارے کیا ضرورت ہے اس رات میں عبادت؟ یوں تو ہم لوگ سالوں بھر یوں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے ایک رات دے دی، اور اسے بھی یہ کہہ کر ہمارے علماء کہہ دیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور قوم کو اس رات میں بھی سلا دیا جائے، تو پھر قوم کب مغفرت چاہے گی اللہ سے؟ کب اپنے گناہوں پہ نادم ہوگی؟ تو میرے محترم، آج کی رات شب برات، اس کا نام جو رکھا ہے شب برات، شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارے سے، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی رات۔ آج کی رات جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی رات۔ حضور پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام، کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج شب برات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا الا من مستغفر فاغفر له، اور اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بعدد شعور قلب، بعدد شعور۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے اعتبار سے جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمیں ایک رات بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ حاصل ہو گئی، اور اللہ نے اس رات میں ہمیں بھی معاف کر دیا، سستا سودا ہے۔ یاد رکھیے
اللہ کسی کی بخشش کر دے سستا سودا ہے، ورنہ آخرت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور کسی کو کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں، اللہ بخشش کا مالک ہے، اور کس کو کس وجہ سے معاف کر دے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک بت کا پجاری اپنے بت خانے میں اپنے بت کی صدا لگا رہا تھا، یا صنم یا صنم، صنم کے معنی بت کیا تھے، یا صنم یا صنم۔ اس کی زبان سے ایک بار یا صمد نکل گیا۔ بت کا پجاری برسوں بتوں کی پرستش میں مشغول تھا، اس کی زبان سے یا صمد کا جملہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ غیبی آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو۔ یا صمد کا مطلب، الصمد اللہ کا صفاتی نام ہے، یا کے معنی اے اللہ، یہ جملہ نکل گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کس کا جواب اللہ دے رہا ہے؟ برسوں بت کی پوجا کر رہا ہے، ایک بھی اللہ کی عبادت نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن اس کی زبان سے غلطی سے یا صمد کا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ اس کے برسوں کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اسے پکا مومن بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں بہانا چاہیے، رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی، کس کو معاف کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو آج کی رات جو ہمیں حاصل ہے، ہم اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب سے اپنی پچھلی ساری گناہوں کی معافی طلبی کر لیں۔ یہ ہمیں ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، نہ جانے کل میسر ہو نہ ہو۔ اور آج خیر آباد میں آج کل بہت ساری موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ اچانک، وہ انصار نگر مدنی مسجد کے مؤذن شکیل بھائی، انہوں نے عشاء کی اذان دی اور انہیں فرض پڑھنے کا اللہ نے موقع نہیں دیا، چلو تم ہمارے پاس، تم قوم میں ہماری آواز لگا دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، تم ہمارے بندوں میں ندا لگا دو اور ندا لگا کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو شکیل بھائی کی موت ابھی سارے لوگ جانتے ہیں، بیچارے عشاء کی اذان دیا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حاجی زبیر احمد صاحب کی اہلیہ عشاء کی نماز انہوں نے ادا کی اور سو گئی تو سو ہی رہ گئی۔ ان کے بچوں نے جب صبح کو جگانا شروع کیا کہ امی تو آج فجر میں اٹھی نہیں اور دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کر لیں، اور پتہ چلا روح پرواز کر گئی۔ کیا ٹھکانہ ہے، ہم میں سے کون کب چلا جائے، اس لیے ہمیں غافل ہونے کی ضرورت نہیں، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ اگر ایسی رات ہمیں عطا فرمائے تو اسے غنیمت جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے خدا سے اپنی مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس رب کریم کو منوانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا خدا مان جائے گا۔ انسان کی بات نہیں مانتا، لیکن رب کو ہم نے کتنا ناراض کیا ہے، ذرا سا آنسو بہا لیں، ذرا سا پیشانی اس رب کے سامنے رگڑ لیں، ہمارا خدا اس پیشانی کے رگڑنے کو قبول فرما لے گا اور پوری زندگی کو معاف کر دے گا۔ بڑے سے بڑے ظالم گنہگار جب گناہوں پہ اڑے اور ذرا سا اللہ کی رحمت
نے رحمت متوجہ ہوئی، اللہ نے ان کے بیڑے کو پار کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، سارے لوگ نام سنے ہوں گے، حضرت شیخ نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ بڑے شرابی کبابی پولیس تھے، پولیس والا عملہ عموماً کوئی شریف آدمی تو ہوتا نہیں، اور بہت پہلے کا واقعہ ہے، تابعین یا تبع تابعین میں سے مالک بن دینار رات دن شرابوں کے ساتھ زندگیاں گزرتی تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں میرے پاس ایک بچی پیدا ہوئی اور میں بھی اس بچی سے بڑا مانوس، وہ بھی مجھ سے بڑا مانوس، 2 سال کی ہو گئی، شعور ذرا ہو گیا، تو میں جب شراب کے گلاس کو لیتا اور پینے کے لیے اٹھاتا تو بچی گلاس کو ہٹا دیتی، گرا دیتی۔ اب بچی میری ہے، معصوم بچی ہے، تو کوئی باپ کتنا سخت ہو بچی کو نہیں مارتا، وہ محبت سے اس کو کھلاتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہوئی، میں اسی شراب اور کباب میں مست تھا، میری نیند لگ گئی اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے مجھے دوڑا رہا ہے۔ اب میں پریشان، اژدہا سے تو سب لوگ ڈرتے ہیں، ایک چھپکلی آ جائے تو ہم لوگ بیٹھے نہیں رہیں گے، تو اژدہا منہ کھولے ہوئے مجھے دوڑا رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں۔ بھاگتے بھاگتے میں نے دیکھا ایک ضعیف شخص سفید لباس میں ملبوس، سفید لباس پہنے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا ارے دیکھو یہ اژدہا آ رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ تو اس نے کہا میں تو بڑا کمزور ہوں اور یہ بڑا طاقتور ہے، اتنا بڑا، میں اس سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو پہاڑی یہ دکھائی دے رہی ہے، اس پہاڑی کی جانب جاؤ، ممکن ہے تمہاری کوئی مدد کرے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس پہاڑی کی طرف دوڑا، لیکن وہاں بھی میں ناکام ہوا۔ وہاں ایک شخص نے آواز لگائی کہ وہ فلاں پہاڑی کی طرف جاؤ، ادھر پیچھے سے سانپ اور قریب ہے کہ مجھے پکڑ لے، اژدہا پکڑ لے۔ بہرحال کسی طرح بچ کے پھر میں اس دوسری پہاڑی کی طرف دوڑا۔ وہاں جب پہنچا تو ایک محل تھا، اس محل پہ ایک دربان تھا، دربان نے آواز لگائی اور دروازہ کھول دیا، جلدی باہر نکلو۔ انہیں کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ دربان کیوں کہہ رہا ہے جلدی باہر نکلو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا اس میں سے تمام بچے اور بچیاں، معصوم بچے، جتنے بچے نابالغی کے حالت میں مرتے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہاں اکٹھا سب جمع رہتے، سارے بچے نکلے۔ اس میں میری وہ بچی جو 2 سال کی تھی، انتقال ہو گیا تھا 2 ہی سال میں، وہ بچی بھی نکلی اور اس نے مجھے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، اور فوراً کود کر میرے گود میں چلی آئی۔ اور میں نے بچی سے کہا دیکھو یہ اژدہا۔ اس بچی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ او بچی کہہ رہی ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے گا؟ ابو اب کب تک اسی شراب کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کیوں نہیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں؟ اللہ اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اور جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا توبہ کا؟ اب وہ آواز سنی، انہوں نے اس بچی سے کہا بچی ذرا بتاؤ یہ اژدہا تو میرے پاس کھڑا ہے، اب میں اس سے کیسے بچوں؟ تو بچی نے کہا ابو یہ اژدہا نہیں ہے،
شکل تو ازدہے کی ہے لیکن یہ آپ کے برے اعمال ہیں۔ یاد رکھیے، ہم جو کچھ برے اعمال کرتے ہیں یہی اعمال متشکل ہو جائیں گے عذاب کی شکل میں۔ الگ سے عذاب کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے برے اعمال متشکل ہو جائیں گے۔ اس بچی نے کہا یہ آپ کے برے اعمال ہیں جو اژدھا کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ جو بوڑھے میاں دکھائی دے رہے تھے وہ نیک عمل تھے۔ آپ نے برا کام زیادہ کیا ہے اور اچھا کام کم، اس لیے وہ بوڑھے آدمی آپ کا دفاع نہیں کر رہے تھے۔ اتنے میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، اسی دن سے سچے دل سے توبہ کی اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے تابعین میں سے۔ تو میرے محترم، آج کی رات یہ بار بار نہیں، کتنے ہمارے درمیان سے سال بھر میں نکل گئے، چلے گئے، اور ہم بھی آئندہ شب برات پائیں نہ پائیں، اس لیے ہم غنیمت جانیں اور اس رات کو اللہ کے حضور میں اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اور یہ عہد اللہ سے کریں۔ یوں تو عہد کر کے آئے تھے، سارے لوگ عہد کر کے آئے تھے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے بنی آدم کو ظاہر کیا تو اللہ نے اس عالم ارواح میں یہ جملہ کہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے ایک زبان یہی کہا تھا، بلا اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اللہ سے عہد کر کے، ہم اللہ سے عہد کر کے اس دنیا میں آئے، کافر ہو، ملحد ہو، طاہریہ ہو، مومن ہو، ہر ایک اللہ سے عہد کر کے اس دنیا میں آیا ہوا ہے، ہر ایک اللہ کو تسلیم کر کے اس دنیا میں آیا ہوا ہے۔ تو میرے محترم، ابھی حیات اور زندگی ہے، تو اس رات کو غنیمت جان کر ہم اپنے گناہوں پہ تائب اور شرمندہ ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے افراد کو بتا دیجئے کہ میں خدا ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کتنوں گناہ کیا ہے، شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ مشرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو مشرک نہیں، شرک نہیں کر رہے ہیں، مشرک کی بخشش نہیں، لہذا ہم تائب اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کریں، بندگی کا اظہار کریں، عبدیت کا اظہار کریں، اور اپنے رب کو منوا لیں، اور اپنی پچھلی زندگی سے تائب ہو کر آنے والی زندگی کو اللہ کے اوامر کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد اس رات میں کریں کہ انشاءاللہ ہماری بقیہ زندگی اے اللہ تیرے اوامر کے ساتھ گزرے گی، تیرے نبی کے فرمودات کے ساتھ گزرے گی۔ ہم اللہ سے عہد کریں، یقیناً اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ اللہ نے عبادت کو بندوں کی طاقت سے زیادہ نہیں رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ساری بات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھ سے نماز نہیں سپڑتی، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ کوئی کہے مجھ سے روزہ نہیں سپڑتا، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ کوئی کہے مجھ سے قرآن کریم پڑھا نہیں جاتا، اس کی کمی ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کو اپنے بندوں کی طاقت کے اعتبار سے اتارا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ نے ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، نہیں، اللہ کو ماں باپ سے زیادہ ہم سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے 100 رحمتیں بنائی، ان میں سے صرف ایک رحمت
ایک شفقت اور پیار کا درجہ صرف اس دنیا میں اتارا، جس کی وجہ سے ایک شیر اپنے بچے سے، شیرنی اپنے بچے سے، ایک بکری اپنے بچے سے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور جس خدا کے پاس 99 درجہ شفقت اور پیار کا ہوگا، وہ خدا کتنی محبت کرتا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہم کو کتنا چاہتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور کیوں نہیں چاہے؟ اللہ ہم کو کیوں نہ چاہے؟ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے ہم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور دوسری مخلوق کو کون سے بنایا ہے؟ کون ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ مختلف مقامات کی مٹیوں کو جبریل امین کو حکم دیا اکٹھا کرو، مٹیاں آ گئیں۔ اس کے بعد اس مٹی کو گوندھا گیا۔ جب مٹی اس قابل ہو گئی کہ اس سے پتلا بنایا جائے، تو اللہ حکم الحاکمین نے اپنے دست مبارک سے سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے، سنے ہوئے گارے سے بنایا۔ اب آپ سوچو، جس مخلوق کو اللہ اپنے دست مبارک سے بنائے، اس مخلوق سے اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم کو کتنا چاہتا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کو نہ چاہیں، یہ ہمارا قصور ہے، ہماری کمی ہے، ہماری کم فہمی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، بندگی نہیں کر رہے۔ تو میرے محترم، آج کے دن اسی آسمان، پہلا آسمان، 7 آسمان ہے، آسمان دنیا پہ نزول اور ندا لگا رہا، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مستغفر فاغفر له، کون مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الا مسترزق فارزقه، کون مجھ سے روزی چاہتا ہے، میں اسے روزی دینے کے لیے تیار ہوں۔ روزی کا مسئلہ، کاروبار ہم سب کا خراب ہے، اور سالوں ہو گیا۔ کاروبار حکومت ہمارا صحیح کر سکتی ہے؟ نظام کاروبار کا حکومت کر سکتی ہے؟ نہیں، سارا تسلط اللہ حکم الحاکمین کو ہے، سارا قبضہ اللہ حکم الحاکمین کو ہے۔ سارے انسانوں کے قلوب اس کی 2 انگلیوں کے درمیان، بین اصبعین، 2 انگلیوں کے درمیان، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حاکمین کو برا نہ کہو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، یہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے، ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بلندی سے کھائی میں اتار دیتا ہے، کرسی سے نیچے اتار دیتا ہے۔ یہ سب اس کے قبضے میں ہے۔ تو میرے محترم، رزق کا مسئلہ بڑا نازک، بڑا اہم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے اپنی روزی کا مسئلہ، اپنے روزی کے بارے میں سوال کرو، میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ اور اللہ کیسے روزی دیتا ہے؟ عرب والوں کو کیسے روزی دیتا ہے؟ ہمارے یہاں پانی نکال دیا، ان کے یہاں تیل نکال دیا۔ کیا وہ پیدا کیے ہیں عرب والے؟ اللہ نے زمین سے ان کو تیل دے دیا، روزی مل رہی ہے۔ ہمیں تیل نہیں دیا، پانی دے دیا،
اسباب معاش بنا دیا، اور ہر آدمی ہر کاروبار کر کے کامیاب نہیں ہوگا۔ جن علاقے کے لیے جو کاروبار ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے اللہ نے طے کر دیا کہ اسی کے ذریعے اس کو روزی حاصل ہوگی تو اللہ اسی کے ذریعے انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ تو میرے محترم، آج کی رات اللہ تعالیٰ یہ بھی ندا لگاتا ہے، اپنی روزی کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری روزی کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو میرے محترم، ہم باہر کے جو نوجوان پٹاخے میں اور دیگر چیزوں میں مشغول ہیں، ہم انہیں سمجھائیں تم خام خواہ کا پیسہ ضائع کر رہے ہو، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ جیسے آسمان دنیا پہ آ جائے نزول فرمایا ہے تو بندوں کو عبادت میں دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تم لہو لعب میں اور پٹاخے میں مشغول رہو گے، اللہ ناراض ہوگا۔ اور یاد رکھیے، کبھی کبھی اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے پچھلی جتنی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، وجود تک مٹا دیا، تو ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے کرتوتوں سے ہمارے عذاب کو دعوت دی، جب نہیں مانے تو ہم نے اپنا عذاب نازل کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم عاد و قوم اس روئے زمین پر گزری ہے، قوم سمود لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ قوم عاد کا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ ایسی طاقتور قوم اور صنعتگر قوم ہم نے اس دھرتی پہ نہیں بنایا، لیکن ان قوموں نے جب اپنے نبی کی بات کو ٹھکرایا، ہم نے ان کی طاقت کا پرواہ نہیں کیا۔ یہ اپنی طاقت کے زوم میں یہ جملہ کہنے لگی، یہ قوم من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی طاقت پہ ناز آیا، اور یہ کم وقت نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے انہیں طاقت دیا تھا، یہ طاقت ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے، ایک طاقتور ہو، اللہ آن کی آن میں اس کی طاقت کو نکال دے، ابھی دست شروع ہو جائے پھر کیا حال ہوگا؟ 50 ٹھو دست ہو جائے ادھمرا ہو جائے گا۔ اللہ پاخانہ کو روک دیا ہے تو طاقت، اور نکال دے تو ادھمرا ہو جائے گا۔ کون طاقت کو دے رہا ہے؟ اللہ طاقت کو۔ تو قوم عاد کو اپنی طاقت پہ ناز آیا اور یہ جملہ کہنے لگی من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ تو اللہ نے آن کی آن میں 7 لیال و 8 ایام وتری القوم فیہا سرعی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، 7 دن اور 8 راتیں اللہ کی جانب سے ہواؤں کے عذاب کی شکل کی آئی، اور ان کے لوگوں کو فضاؤں میں ہوائیں اڑاتی رہیں، اور وہاں سے ہواؤں نے پٹکا تو سر الگ پاؤں الگ چیتھڑا ہو گیا۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے حل تری من باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ نام و نمود مٹ گیا۔ اور یہ جملہ وہ قوم کہہ رہی تھی۔ تو میرے محترم، ہم گناہوں پہ جرأت نہ کریں، سمجھیں، بات کو تسلیم کریں، اللہ اور اللہ کے نبی کو تسلیم کریں، ان کے فرمودات کو تسلیم کریں، اللہ جو احکامات دیا ہے اس پہ عمل پیرا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہج بتایا ہے اس کو اپنانے والے ہو، ہمارے لیے اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور اگر ہم اپنے کو نہیں سنبھالے تو اللہ تعالیٰ غیور ہے، شدید العقاب ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں جب چاہوں مٹا دوں اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاؤں اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ مٹا دیا گیا ہمیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارے جتنے مخالفین ہیں
اس دھرتی سے، اس سرزمین سے اور پوری دنیا سے مسلمانوں کو تباہ و برباد ہی کرنے کی اسکیمیں رچ رہی ہے، پلان بنا رہی ہے ساری باطل قومیں۔ یوشک الامم من تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها۔ تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی یہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها۔ تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا جب ہر باطل قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ ادھر، آؤ ادھر۔ جیسے دسترخوان پہ بیٹھنے والا مثال دیا، جیسے دسترخوان پہ بیٹھنے والا ایک دوسرے سے کہتا لو یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہاں پہ فرائی ہے اور یہاں پہ کباب ہے اور یہاں پہ سلاد ہے اور یہ فلاں فلاں کھاؤ۔ ایسی ہی آخر زمانے میں ہر باطل مل بیٹھ کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان بنائیں گے، ہر باطل۔ کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها۔ اس جملے کے بعد صحابہ خاموش رہیں گے، نہیں، ان کی حیرت۔ قال قائل ومن قلة نحن یومئذ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، کیوں ہمیں مٹانے کے در پہ ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم قلیل ہوں گے اسی لیے یہ سب ختم کرنے کا پلان بنائیں گے؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے، ہماری تعداد کم نہیں ہے۔ اگر 8 ارب انسانوں کی آبادی پوری دنیا میں ہے تو عیسائی کے بعد دوسرے نمبر کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، یاد رکھیں۔ 57 ملک مسلمانوں کا ہے، لیکن زیادہ نام کا ہے مسلمانوں کا، زیادہ مسلمان نام کا ملک تو ہے، کام کا کم ہے۔ اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ اپنے ضمیر کو انہوں نے بیچ دیا اور اپنی سرزمین پہ مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی، اپنے ضمیر کو بیچ دیا۔ اسلامی غیرت مر چکی اور ایک ملک میں ناحق مسلمانوں کو بموں کے ذریعے ہلاک کیا جا رہا ہے، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کجسد واحدہ، کہ ایک مسلمان کی حیثیت دوسرے کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے۔ تو اگر ایک جسم، مثلا میرا جسم، ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا، آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرے گا۔ فرمایا ایسی ہی اس روئے زمین کا ہر مسلمان ایک جسم کے مثل ہے کہ اگر کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو دوسرا مسلمان بے قرار ہو جائے اس کی مدد کے لیے، اس کے اس ظلم کو روکنے کے لیے۔ لیکن آج پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے، مظلوم لوگوں کا کون سہارا بن رہا ہے؟ غیر مسلم تو کچھ بیان دے رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے لوگ کان میں روئی ٹھوسے ہوئے، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اسلامی غیرت بڑھ چکی۔ تو صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم قلیل ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن کثیر تعداد میں ہوگے۔ تو پھر کہیں کو وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت اس زمانے میں ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں جب پانی ڈھلوان زمین کی طرف بہتا ہے تو خش و خاشاک تن کے تجربہ کر لیجئے، ابھی بارش ہوگی اسی راستے میں تو جہاں بہاؤ ہوتا ہے دیکھتے ہیں تن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ فرمایا تمہاری حیثیت ان تنکوں کی طرح ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تنکوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ اس کو اکٹھا کر کے چولہے میں لگانے کے لیے لے جاتے ہیں؟ نہیں، سوکھ جاتا ہے بیچارہ، وہ ادھر سے پاؤں مارا، ہوا آئی اس کو اڑا لے گئی۔ ایسی اس وقت مسلمانوں کا حال ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ سارا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس، سونا مسلمانوں کے پاس، تیل مسلمانوں کے پاس، گیس مسلمانوں کے پاس، وافر مقدار میں خزانہ مسلمانوں کے پاس،
لیکن آج مسلمانوں کی حیثیت خش و خاشاک کی طرح، اللہ کے نبی 1400 برس پہلے یہ بیان فرما گئے اور آج منوان ثابت ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہمارے بھارت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے، دل سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ آج کوئی ہم سے ڈرتا نہیں، اور پہلے عمر کے جو پرانے لوگ ہوں گے، دادا لوگ، وہ بتائیں گے کہ پہلے بڑا سب ڈرتے تھے، اب نہیں کوئی ڈرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ جب ہم نے نافرمانی کیا تو دشمنوں کے دل سے ہمارا رعب نکال دیا، اور یہ رعب بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے۔ جس قوم پہ رعب رہتا ہے تو وہ مقابل والی قوم یوں ہی کانپتی ہے، یہ کچھ نہ کرے جب بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور جب رعب نکال دیا جائے گا تو وہ ڈر بھی نہیں کرے گی۔ تو ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابی نے کہا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے نفرت آ جائے گی، کراہیت آ جائے گی، مرنا نہیں چاہے گی۔ کون ہم میں سے مرنا چاہتا ہے؟ ایک کتاب میں یا ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کی بچی نوجوان بیمار پڑ گئی، اور بیچاری پوزیشن بالکل اب تب کی تھی، تو اس بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ میری جان لے لے، میری اس پوتی کی جان بچا دے۔ تو اتنے میں ایک گائے تھی، اس گائے کے سینگ میں بالٹی یا پتیلی پھنس گئی، اسی گھر میں ویسی چلی آئی۔ کسی نے کہا ملک الموت، اب ویسی دوڑی چلی آئی، بڑھیا کہنے لگی مانی ہے کہاں پہلے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میری جان لے لے، اس میری پوتی کو بچا دے۔ تو بڑھیا بھی مرنا نہیں چاہتی، بڑھیا بھی مرنا نہیں چاہتی، اور ہم لوگ بھی مرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور مرنا کوئی نہیں چاہے گا۔ اور جب ایسا وقت آ جائے گا تو ہر باطل طاقت ہے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہوں گی۔ تو میرے محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، بندگی کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی رات ہے۔ اللہ نہ جانے کون سی رات، کون سی شب برات قبول کر لے، اسے تو چاہ لینا ہے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، جو لوگ مولانا صاحب ہیں سارے لوگ ابو داؤد شریف پڑھے ہوئے ہیں، بغیر اس کے سند ہی نہیں ملے گی۔ ہر دورے والے سال میں ابو داؤد شریف پڑھائی جاتی، بہت بڑے عالم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بہت بڑے عالم۔ دریا کی طرف جا رہے تھے، دریا کے اس پار ایک آدمی کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئے اور چھینکنے والے کو حکم ہے کہ وہ کہے الحمدللہ، اور جب اس کے اس الفاظ کو ہم سنیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، تو جواب کس لفظ سے دیا جائے گا؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اب وہ دریا کے اس پار چھینکنے والے نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، ان کے کان میں آواز آ گئی۔ اب انہوں نے سوچا میں بوڑھا آدمی، میرا جواب وہاں تک پہنچے گا نہیں، اب میں بڑے پریشان۔ تو ایک کشتی آ رہی تھی، اس کشتی کو رکوایا، کہا مجھے بیٹھا لو۔ کرائے پہ دے کر کشتی پہ بیٹھے
اور دریا اس پار کیا اور اس کے پاس جا کر کہا یرحمک اللہ۔ یہ جملہ کہنا تھا، غیبی آواز آئی، ہم نے تم دونوں کی مغفرت کر دی۔ کہاں ساری عبادت حدیث کی خدمت، کہاں زبردست حدیث کی خدمت، ایک طرف اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ ایک چھینکنے والے کے جواب کے طور پر دریا میں کشتی سے اس پار جا کر اس کے پاس کہا یرحمک اللہ، اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو رحمتی حق بہانہ بھی جوید بہا نمی جوید۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے۔ ان کے پیٹ میں ایک دن درد ہوا، دودھ پی لیا تھا، درد ہوا۔ اب جب درد شروع ہو گیا تو کہنے لگے دودھ نہ پیتا تو درد نہ ہوتا، اس کے پینے سے درد ہو گیا۔ یہ جملہ کہہ دیا، کہنے کو تو کہہ دیا، اور ہم لوگ روزانہ کہتے ہیں۔ اور جو بڑا اللہ کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنی اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، مقربانہ بے شبود حیرانی۔ ہم لوگ روزانہ اس قسم کا جملہ کہہ دیتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا بایزید کیا لے کر آئے ہو؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کے پاس توحید لے کر آیا ہوں، توحید۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا بایزید تم کہہ رہے توحید لے کر آیا ہوں، فلاں دن تم دودھ پیے اور درد پیٹ میں ہونے لگا تو درد کی نسبت دودھ کی طرف تم نے کیا کہ دودھ نہ پیتا تو درد نہ ہوتا، درد کی نسبت میری طرف تو تم نے کیا نہیں، اس وقت توحید تمہاری کہاں چلی گئی؟ بایزید پھنس گئے، اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بڑا مسئلہ اللہ حکم الحاکمین کے سامنے معاملہ ہے، لیکن اللہ قربان جاؤ کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بایزید جاؤ آج ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ کہا ایک رات بلی کا بچہ سخت ٹھنڈیوں کے زمانے میں ٹھٹھر رہا تھا، اسے کوئی جائے پناہ مل نہیں رہی تھی، اور وہ تمہارے قریب آیا اور تم نے اس بچے کو اپنے لحاف میں چھپا لیا، اس لحاف کی گرمی سے اسے راحت ملی، اور اس نے اپنی زبان میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، جاؤ اس بلی کے دعا کرنے سے تمہاری مغفرت ہوگی۔ اب سوچو اللہ تعالیٰ کس بہانے کس کو معاف کر دے۔ تو ساری عبادت، نماز، روزہ اور تقوی اور طہارت ایک طرف، بے زبان جانور، چنانچہ حدیث میں ہے یہ بے زبان جانور دعا کرتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اسی لیے بے زبان جانوروں پہ ظلم کرنا انتہائی بڑا ہوا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک عورت اس نے بلی پال رکھی تھی، اسے قید میں رکھا، اسے غذا نہیں دیتی تھی، تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ نے اس بلی کے ساتھ اس عورت کے ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ اور ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، ایک کتا جو امام شافعی کے یہاں نجس العین مانا جاتا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، زبان باہر نکال رہا تھا، وہ فاحشہ عورت اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے اور خفین پہنے ہوئی تھی، اس خفین میں دوپٹے کو باندھتی ہے اور ایک کنویں سے پانی نکالتی ہے، اور پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالتی ہے، اور کتا پانی سے سیراب ہوتا ہے اور اس فاحشہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام الانبیاء خبر دے رہے ہیں کہ اس کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو میرے محترم، ہمارا خدا ارحم الراحمین ہے،
ارحم الراحمین ہے۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے، کس کو معاف کر دے، کس کو معاف کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم اپنے خدا سے معافی چاہیں، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو، اور اس رات کو یوں نہ گزار دیں۔ ہم اس رات کو غنیمت جان کر اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزاریں، تاکہ ہمارا رب خوش ہو کر ہمیں معاف کر دے۔ سستا سودا ہے۔ وما اصابکم، بین خطبے میں جو آیت پڑھی تھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو کچھ مصائب آتے ہیں اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت سارے کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں پہ فوری گرفت کرتا، اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی بچتا نہیں، ادھر گناہ کرتا ادھر اللہ کا عذاب آ جاتا، مسئلہ پھنس جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک وقت دیا ہے سزا کا، عذاب کا، وہ وقت جب آئے گا تو اللہ عذاب دے گا۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی آخر زمانے والوں کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اس حدیث کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یوشک الامم، یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، خنزیر اور بندر کی شکل میں بنا دیے جائیں گے۔ صورتوں کا مسخ بنی اسرائیل میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتاری ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ دریا کی طرف آباد تھے۔ بنی اسرائیل میں یوم السبت، سنیچر کا دن، محترم دن، مچھلی کا شکار کرنا بنی اسرائیل میں حرام تھا۔ ہمارے یہاں جیسے جمعہ کا دن محترم دن ہوتا ہے، تو ہماری شریعت میں جمعہ کے دن بھی مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچپنے میں یہ مشہور تھا نا کہ جمعہ کے مت جیو مچھلی مارا ورنہ بانر بنا دیے جیو، تو ہماری شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں سنیچر کو مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان لوگوں کو، تو سنیچر کو مچھلیاں پانی کے اوپر آتی، اور جو مچھلی کا شکاری ہوتا ہے یوں بھی سب کو خواہش ہوتی ہے، جب مچھلی اوپر کو اچھلے تو دیکھ کر خواہش ہوتی ہے، اور شکاری ہوتا ہے تو اس کی خواہش ڈبل ہو جاتی ہے، کاش پکڑ لیں۔ تو اب یہ سب پریشان کہ سنیچر کو تو خوب مچھلیاں آتی ہیں، کیسے شکار کیا کیا جائے؟ پیغمبر نے تو منع کیا، اللہ کی طرف سے ممانعت ہے، کیا کیا جائے؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ کھلے طور پر شکار نہیں کر رہے تھے، اللہ کا حکم کھلے طور پر نہیں توڑ رہے تھے۔ آج ہم تو کھلے طور پر توڑتے، وہ کھلے طور پر نہیں توڑ رہے تھے، ہیلا کیا، اور یہ کہ دریا سے نالیاں بنا لی۔ اب پانی کے بہاؤ میں مچھلیاں بھاگتی ہیں، سب کو تجربہ ہے۔ پہلے تو باڑھ بہت آتی تھی تو ہر دم ادھر ادھر کیا کہتے ہیں بساری اور مختلف چیزوں سے لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے، تو اب مچھلیاں پانی کے رو میں ادھر کو آنے لگیں۔ جب شام ہو تو گیڑ دیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ علماء صلحاء ان کے مقتدا منع کرتے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، جب اللہ نے منع کیا ہے تو ہیلا سازی بھی صحیح نہیں۔ کہا جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو، کہا نہیں ایسی حرکت نہیں کرو۔ اب جو اس وقت کے مقتدا حضرات تھے پیشوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، سب کم وقت مانتے نہیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ان حضرات نے وہ پورا علاقہ چھوڑ دیا، اور وہاں سے اسی سے متصل دوسری بستی میں جا کر آباد ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا
روزانہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنا جانا ہوتا تھا۔ صبح کو ایک دن ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی، ادھر کا کوئی آدمی ادھر کو نہیں پہنچا، تو لوگ کہنے لگے آجی ادھر سے کوئی آیا نہیں، آج کیا بات ہے؟ کہاں جی تو روزانہ سب آتے تھے، آج کوئی آیا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا چلو دیکھا جائے کیا بات ہے۔ تو لوگ اس طرف کی آ کر ادھر دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا کوئی خنزیر بنا ہوا ہے، کوئی کتا بنا ہوا ہے، یہ بندر بنا ہوا ہے اور کوئی خنزیر بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا اور جوانوں کو بندر کی شکل میں۔ اب جو وہ حضرات آئے ادھر تو یہ سب بندر اور خنزیر انہیں پہچان رہے تھے، چونکہ انسان تھے نا، یہ سب صورت مسخ ہو گئی تھی، تو یہ سب ان کے پاؤں پہ گر گئے اور گویا کہ رو کر یہ کہہ رہے ہیں، اب تو بول نہیں سکتے، خنزیر کیسے بولے گا، بندر کیسے بولے گا، وہ تو اس کی اپنی زبان ہے، گویا کہ زبانی حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تم لوگ منع کر رہے تھے، ہم لوگ مانے نہیں، اللہ نے ہماری صورت مسخ کر دی۔ اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو منع کر رہے تھے، تم لوگ مانے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کے لوگوں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کی عذاب سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کو پوری قدرت ہے، اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کی صورتوں کو مسخ کرنے پہ وہ قادر ہے تو اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت کے افراد کی بھی صورتیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ جو بندر اس وقت دکھائی دے رہے یہ بنی اسرائیل والے نہیں، یہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ جب صورت کے مسخ کا عذاب اس دنیا میں نازل فرماتا ہے تو اس قوم کو باقی نہیں رکھتا، 3 دن میں وہ سب مر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا مسلمون ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیوں ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، قالوا نعم، یہ قال نعم، اے اللہ کے نبی یہ اے صحابہ وہ مسلمان ہوں گے، یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ ویصومون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ توحید کے قائل ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کو تسلیم کرنے والے ہوں گے، میری رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کا عظیم حکم روزہ رکھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، حج کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اے اللہ جب وہ آپ کو اللہ کے نبی جب وہ آپ کو تسلیم کرنے والے ہوں گے تو پھر کیوں صورت مسخ ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ نوجوانوں سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا اور میرے اس پیغام کو دوسرے جوانوں کے پاس پہنچا دینا، اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، اس وقت کے لوگ گانے بجانے کے دل ڈالے ہو جائیں گے۔ آج ہے کہ نہیں ہمارے نوجوان؟ وہ ایک آلہ دونوں کان میں لگائے رہتے ہیں، وہ بڑا والا موبائل میں ٹھوس دیتے ہیں، وہ کان میں لگائے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نعت سن رہا ہو اور تقریر سن رہا ہو، تقریر وقریر نہیں سنتا۔ اور یہ لت ایسی خراب ہے یہ موبائل بڑا والا کہ ہم لوگ خود ہی ایک دفعہ بھی پچھلے سال ایک طالب علم تھا، اب وہ اسی میں مست تھا، دروازہ میں نے کھولا تو دیکھا وہ کان میں لگائے ہوئے تھا، اب مجھے تو چلانے کا ڈھنگ نہیں تھا، میرے ساتھ ایک استاد تھے، میں کہا دیکھیے وہ سویا، اس کو احساس ہی نہیں اسی میں مست، میں نے کہا بھائی
تب وہ کھڑا ہوا اور بھاگا، تو اس کا موبائل انہوں نے سنا تو اس میں گانا چل رہا تھا، وہ گانا چل رہا تھا۔ تو ہمارا نوجوان اس بڑے موبائل کے ذریعے گانے میں اتنا مست ہے کہ اللہ کے نبی 1400 برس پہلے فرما چکے ہیں اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، گانے بجانے کے یہ شوقین ہو جائیں گے، راتیں گزر جائیں گی۔ آج جو فجر میں کمی ہے نا، ساری مسجدوں میں فجر میں آج تو ماشاءاللہ رہیں گے، پوری مسجد بھر جائے گی، لیکن آج کے بعد کم، پھر رمضان میں کچھ اضافہ، یہ کم ہو رہا ہے۔ اس بڑے موبائل اتنا وہ کمینہ ہے کہ آپ اس میں اسے چلاتے رہیے، اسے وہ آتا رہے گا تو ذرا یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، اور پوری رات گزر جائے گی۔ تو 1400 برس پہلے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اور صورت مسخ ہونے کے بعد پھر دوبارہ صورت صحیح نہیں ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ اور نازک مسئلہ ہے، اس لیے انگریزوں نے اس آلہ کو جو ایجاد کیا ہے، ضرورت کے درجے میں استعمال کیا جائے، اسے لہو و لعب کے طور پر گانے بجانے اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے طور پر اسے استعمال نہ کیا جائے، یہ جہنم تک پہنچا دے گا۔ یہ بڑا موبائل جہنم تک پہنچا دے گا، میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی 1400 برس پہلے فرما گئے اتخذوا المعازف والقینات والدفوف، یہ آلہ لہو و لعب میں اس وقت کے لوگ اتنا مشغول ہوں گے کہ ان کا احساس مر چکا ہوگا، وشربوا هذه الاشربة، اور شراب کے دلدادے ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہمارے خیر آباد میں بھی بہت نوجوان شراب کے دلدادے ہو گئے۔ میں مؤدبانہ ان بھائیوں سے عرض کروں گا، مجمع میں اگر ہو تو میں ان سے کہوں گا توبہ کر لے، یہ ام الخبائث ہے شراب۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب ایک گندی چیز ہے، ناپاک۔ اور شراب پینے والے سے کہا جائے خنزیر کا گوشت کھاؤ، نہیں کھائے گا اور لڑ جائے گا ہم سے۔ ہم کہیں خنزیر کا گوشت کھاؤ، لڑ جائے گا، کیوں کھاؤں؟ اور شراب پیتا ہے۔ تو شراب اور خنزیر ایک درجے کے گناہ ہیں۔ ام الخبائث اللہ کے نبی نے فرمایا، اور شراب وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے پینے سے مختلف گناہوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ کتنے شرابی شراب کی حالت میں جب اپنے گھر گئے ہیں، اگر بڑی بچیاں ہیں تو انہوں نے شہوت کے ساتھ بڑی بچی پہ ہاتھ لگا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، باپ اگر اپنی بالغہ بچی پہ بلا پردے کے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دے، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے شراب پینے والوں سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا، اس گھناؤنی حرکت سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اور آج کے دن اللہ سے عہد کر لیں کہ کبھی بھی ہمیں اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ فرمایا اگر شہوت کے ساتھ اپنی بالغہ بچی کے اوپر ہاتھ لگ گیا تو بیوی 3 طلاق کے بعد تو حلالہ کے بعد بیوی واپس آ سکتی ہے، لیکن حرمت مساہرت شہوت کے ساتھ باپ اپنی بیٹی کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو کبھی یہ بیوی تمہیں میسر نہیں آئے گی، کبھی نہیں مل سکتی۔ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تو حلالہ کے بعد یہ اس بیوی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس نے شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کو اوپر ہاتھ رکھ دیا تو فرمایا کہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بہت بڑا مسئلہ۔ میرے اسی حجرے میں 2 آدمی ایک آدمی کو لے کر آئے اور کہا یہ اتنا کمینہ ہے کہ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے۔ میں تو ایک دم یہ ہو گیا، دنگ رہ گیا۔ میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسری جگہ کا تھا، یہاں رہ رہا تھا، لوگ جلا رہا تھا، شرم نہیں آتی؟ کہا شیطانی حرکات ہوتی ہے۔ بے وقوف کہیں کا یہی حرکت، چاہو یہاں سے بھاگو۔
خیر یہاں سے وہ چلا گیا، ایک آدمی کے مکان میں رہتا تھا۔ تو شراب ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کروا دے گی اور احساس نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے یہ فرمایا تھا وَشَرِبُوا هَٰذِهِ الْأَشْرِبَ کہ وہ اس شراب کے دلدانے ہوں گے، شراب کے نشے میں ہوں گے، فَبَاتُوا عَلَىٰ شَرَابِهِمْ وَلَهْوِهِمْ، اور رات کو لہو و لعب میں اور شراب کے نشے میں رات گزار رہے ہوں گے، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا، اور صبح ہوتے ہی ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، صبح ہوتے ہی ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور خنزیر اور بندر میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم جو گناہ کی چیزیں ہیں ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ اب کبھی بھی ان کے قریب نہیں جائیں گے، اور جو طاعت اور بندگی کی چیزیں ہیں اللہ سے عہد و پیمان کریں کہ اے اللہ بہت ہو چکا، ہم نے بہت تیری نافرمانی کی، تیرے نبی کے حکموں کو ٹھکرایا، ہم آج رات یہ تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم موت تک تیرے حکموں کو پورا کریں گے، تیرے نبی کے فرمودات کے اعتبار سے ہم زندگی گزاریں گے۔ یقیناً اللہ قبول کر لے گا اگر ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے، تو اللہ ہمیں طاقت دے گا، ہم اللہ کی بندگی کریں گے۔ یاد رکھیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے نمازی ہیں کہ مجال نہیں کہ ان کی ایک وقت کی نماز فوت ہو، قضا ہو، تکبیر اولیٰ فوت ہو۔ ان سے آپ ذرا پوچھئے کیوں آٹومیٹک ان کو نماز پڑھے بغیر نہیں رہتا؟ تو جب نماز کی لت پڑ جائے گی تو نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، جیسے شراب کی لت پڑ جاتی ہے جو ام الخبائث ہے، نہیں چھوٹتی، تو ایک اچھی چیز کی اگر عادت بن گئی تو یہ کیوں کر چھوٹے گی؟ اللہ نے اشیاء میں تاثیر رکھی ہے، ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے، تو شراب میں جیسے اللہ نے تاثیر رکھی ہے اپنی عبادت میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ جب ہم عبادت کے ایسے کھوگر ہو جائیں گے اور عبادت پہ ایسے جم جائیں گے تو ہماری ایک وقت کی نماز بھی فوت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی عبادت میں ایسا انہماک پیدا کر لے کہ اس کی عبادت کی زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ رہا ہو اس کی عبادت، اللہ کی بندگی اس سے نہ چھوٹے۔ ہمارے نبی کی یہی خواہش تھی، اور صحابہ نے عملی طور پہ ہر اللہ کے نبی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ صحابی تاجر تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے ہیں کہ کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ ہم میں بہت سارے تاجر ہیں، تو یہ آیت اللہ نے صحابہ تاجر کے بارے میں اتاری۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ صفت ہوگی تو ہم بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ تو میرے محترم اللہ کے نبی نے صحابہ کو جس ڈگر پہ اور جس نہج پہ لگا کر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی یہی دلی خواہش تھی، اسی لیے آپ نے آخری وقت میں صحابہ کی موجودگی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ دیکھو میں آج اس دنیا سے جا رہا ہوں، صحابہ کو بڑا صدمہ تھا، صحابہ کو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب تھے، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب تھے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو اتنا چاہتے تھے کہ بغیر دیکھے انہیں سکون تک نہیں ملتا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہو جاتا ہے، ایک دور رہنے والے صحابی انہوں نے جب یہ جملہ سنا کہ میرے محبوب کا وصال ہو گیا ہے، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے دربار میں اللہ سے عاجزی کی کہ اے اللہ آج میری نگاہ کی میرے آنکھ کی روشنی سلب کر لے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اے اللہ اب تو وہ ذات نہ رہی جسے میں دیکھ کر اپنی نگاہ کو ٹھنڈی کرتا، وہ ذات اس دنیا سے چلی گئی، اس لیے مجھے نابینا بنا دے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے فوراً انہیں نابینا بنا دیا۔ صحابی کا یہ حال تھا، صحابی کا یہ حال تھا۔ تو میرے محترم ہمارے نبی اپنے سارے امتی کے بارے میں یہی چاہتے تھے، میرے سارے امتی آپ کی کرم فرمائی کا حال اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے۔ اللہ قرآن کریم ولا تصلی علی احد منہم، میں اب بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو مسلمانوں کا، اسلام کا اور نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول،
اس کا جب آخری وقت ہوتا ہے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جاؤ جب میرا وصال ہو جائے اپنے محمد سے کہنا کہ اپنا پیراہن مبارک میری کفن کے لیے دے اور نماز جنازہ میری پڑھا دے۔ وصال ہو گیا، بیٹا آیا اور اللہ کے نبی سے عرض کیا، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا کپڑا دے دیا، لے جاؤ نہ لاؤ کفناؤ، جنازہ تیار کرو۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا، اے اللہ کے نبی کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے؟ کہا میرے خدا نے مجھے منع تو نہیں کیا، کہا یہ رئیس المنافقین ہے، اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بالآخر اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا حال ذرا دیکھو، جانتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ نے آیت اتار دی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے اور ان کی قبر پہ کبھی کھڑے نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو ہمارے نبی کا تو یہ حال، شفقت کا یہ حال، کرم فرمائی کا یہ حال، تو ہم مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا تمنائیں تھیں، کیا آرزویں تھیں، کیا خواہشات تھیں؟ اسی لیے آپ نے اپنی آنے والی بعد میں آنے والی امت کو آگاہ فرمایا تھا کہ دیکھو یہ گناہ اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی صورتوں کو مسخ کیا تھا، کہیں تمہاری صورت بھی مسخ نہ ہو جائے۔ اس لیے ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ جو موبائل ہے، اور یاد رکھیے یہ جہنم تک پہنچا دے گا، یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ پاس میں رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو کوئی اینٹینا لگا لیتا تو سب لوگ چرچا کرتے، وہ فلاں صاحب کی چھت پہ وہ لگا ہوا ہے، ایریل اینٹینا لگا ہوا ہے۔ اب تو سب ہاتھ ٹی وی ہو گیا، سب ہاتھ، سب گھر، کوئی گھر نہیں بچا ہوگا جہاں پہ بڑا موبائل نہ ہو اور ٹی وی نہ چلتا ہو ڈائریکٹ۔ تو میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات ہم غنیمت جان کر اللہ کی عبادت میں گزارے۔ ذرا صلاۃ التسبیح سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کے چچا اور حضور سے بڑی محبت تھی، چچا بھتیجے میں بڑی محبت تھی، ان سے کہا، اے چچا جان میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کوئی چیز دیں گے، کہا کہاں، کہو بھائی بھتیجے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا دیکھو 4 رکعت آپ نماز پڑھو صلاۃ التسبیح کی نیت سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 طریقہ ہے، پہلے ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، جب نیت کر لیا اور تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھنے کے بعد تعوذ تسمیہ یہ 15 دفعہ، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ یہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو۔ پھر تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملاؤ۔ پڑھنے کے بعد جب سورت ختم ہو جائے تو 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، یہ 25 عدد ہوئے۔ پھر رکوع میں رکوع کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھو، 35 ہو گئے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ جسے قومہ کہا جاتا ہے اس میں پڑھا جائے گا، 45 ہو گیا۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ، 55۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھا جائے تو 10 دفعہ، 65۔ دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ، 75۔ دوسرے سجدے کے بعد اب سیدھے کھڑا ہو جائے گا، تو یہ ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگی۔ 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی۔ یہ ایک طریقہ صلاۃ التسبیح کا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھ لینے کے بعد تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لینے کے بعد 15 دفعہ
اس تسبیح کو پڑھا جائے گا۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ، کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھ کر رکوع میں 10 دفعہ 25، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ 35، سجدے میں پہلے سجدے میں 10 دفعہ 45، سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ 55، دوسرے سجدے میں جا کر 10 دفعہ 65، دوسرے سجدے سے کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ جائے 10 دفعہ 75۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اس طرح چچا جان ہو سکے تو روزانہ آپ پڑھیں، ہو سکے تو ہفتے میں پڑھیں، اگر ہفتے میں بھی نہیں تو مہینے میں پڑھیں، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھیں۔ الحمدللہ سال میں بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اسی بہانے سال میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکے تو سال میں، اور اگر سال میں نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام۔ کس سے؟ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں ہو سکے تو پوری زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آپ نے دید و دانست جو کچھ گناہ کیا ہوگا اگلا پچھلا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پڑھیں گے نا، سستا سودا، اپنے طور پہ سب کو پڑھنا ہے، کوئی مسجد میں نہیں، گھر پہ جہاں چاہیں اور سکونی سے پڑھ پائیں گے ورنہ بھول جائیں گے۔ تو اطمینان ہے۔ دوسری ہاں التحیات سے پہلے پڑھیں گے، پھر التحیات پڑھ کے درود شریف پھر سے۔ قاعدہ میں یہی ترتیب ہوگی۔ اور اچھا ہاں بھائی، لوگ بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے فری بنائے ہیں، پانی پی کر جائیں اور کھلانے پلانے والوں کو دعائیں بھی دیں، اللہ ان کے جان مال میں کاروبار میں برکت دے اور ہم سب کو قبول کرے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہم سب کے ہر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرما، ہم سب کی کمائیوں میں برکت داخل فرما، ہم سب کے گھروں میں سکینہ نازل فرما، ہم سب کو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شرور و فتن آفت و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں خیر اور برکت داخل فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پورے ملک کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ اس ملک میں انقلاب پیدا فرما، یا اللہ انصاف اور حکمراں متعین فرما۔ یا اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے، تو یا اللہ فیصلہ فرما لے، تبدیلی کا فیصلہ فرما لے۔ یا اللہ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنے کرم کو تو دیکھ، اپنی شفقت کو تو دیکھ، تو یقیناً ہم پر مہربان ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اس ملک میں انقلاب پیدا فرما دے، حکمراں انصاف ور حکمراں متعین فرما۔ یا اللہ 2024 کا جو الیکشن ہونے والا ہے، یا اللہ سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ یا اللہ اس ملک میں انقلاب ہو۔ یقیناً ہمارے اعمال خراب ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تو ظالم حکمراں متعین کرے، لیکن تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی شفقت کو، اپنے کرم کو دیکھ اور کرم کا فیصلہ فرما اور انصاف اور حکمراں متعین کر۔ تیرے ہی قبضے میں حکومت بنانا ہے، دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے، ہندوستان کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے،
تو جو چاہے گا وہی ہوگا، اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ تبدیلی ہو جائے، حکمراں بدل جائیں۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، کتنے مکانات زمین بوس کر دیے گئے، بلڈوزر چلا دیے گئے، کاروبار کو نیست نابود کر دیا گیا، انتہائی غلط پلان حکومت بنا رہی ہے۔ یا اللہ ہم سب تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ آج شب برات کی رات ہے، دعائیں قبول ہونے کی رات ہیں، ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں سفید بال والے بھی ہیں۔ یا اللہ تو سفید بال والوں کی لاج رکھتا ہے، تو حجاج کی لاج رکھتا ہے، حجاج بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ یا اللہ ہر قسم کے لوگ ہیں، سب تجھ سے درخواست کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کی فریاد کو سن لے۔ تو آج آسمان دنیا پہ نزول فرمایا ہے، تو دینے ہی کے لیے تیرے نبی کا فرمان ہے کہ شب برات میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ تو اس ملک کے حالات کو بدل دے۔ یا اللہ اس ملک کے حالات کو بدل دے، کاروبار کو خیر سے بدل دے، شر کو مٹا دے، آفات کو ختم کر دے، بلیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اعصاب و سحر سے، یا اللہ جو لوگ اعصاب و سحر میں مبتلا ہیں، اعصاب سحر میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں امان عطا فرما، اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے ہم سب کو بار بار قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ طے فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سارے موجودین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پہ ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ پانی پی کر جائیں۔